ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور سب نعمتوں سے سب سے جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہی ہے کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنے آخر الزمان خاتم الانبیاء پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مبعوث فرما کر اس امت پر بہت بڑا احسان عظیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم اس کا شمار کرنا چاہو تو تم گنتی نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد، اتنی کثیر تعداد میں نعمتیں دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم کے طور پر کہا کہ ہم نے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس دنیا والوں پر بہت بڑا احسان کیا۔
اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے ہمارے محبوب، ہماری وحی کی خبریں دینے والے، ان لوگوں کو بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، خبردار کر دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ میں تمہارے تمام بنی نوع انسانیت کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پوری نوع انسانیت کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ دخان میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ اس قرآن مجید کو ہم نے بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے، کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ایک مبارک بابرکت رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں تمام معاملات تدبیر کیے جاتے ہیں، ہر انسان کے مقدر میں جو بھی ہے جو لکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کہاں اس نے جانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کہاں سے کمانا ہے، ہر چیز اس کے مقدر میں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر معاملے کی تدبیر کیا جاتا ہے معاملہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں اس کے بارے میں مکمل ایک سورت نازل فرما دی، جو میں نے پہلے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ کیا ترجمہ؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے رمضان کے مہینے میں ایک لیلۃ القدر کی رات رکھی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، کہ ایک رات خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی کہ کوئی ایک رات قیام کر لے، لیلۃ القدر کو پا لے، وہ 83 سال 4 ماہ عبادت میں اس نے گزار دیے۔ اللہ، کہ 83 سال 4 ماہ اتنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، کہ 70 کوئی اس سے شاد و نادر لوگ ہیں جو اوپر جا رہے ہیں 70 سے، کہ 60 اور 70 کے درمیان میری امت کے لوگوں کی عمریں ہیں، کہ جو اس نے اتنی ایک رات کو پا لیا، 83 سال 4 ماہ اس نے عبادت میں گزار دیے۔ یہ ہے خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینے سے افضل ہے ایک رات۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات اترتے ہیں فرشتے، وہی
کہ فیہا یفرغ کل امر حکیم، اس رات ہر معاملہ تدبیر کیا جاتا ہے، جو بھی معاملہ اس رات کو تدبیر کیا جاتا ہے۔ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات اترتے ہیں فرشتے اور جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کا ڈیوٹی اور کام یہ تھا کہ آپ نے انبیاء کی طرف وحی لے کر جانا ہے، کہ جو فرشتہ وحی لے کر آیا کرتا تھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا ابتا الی جبریل ننعا، کہ اے ہمارے ابا جان، ہم جبریل علیہ السلام کو آج اطلاع دیتے ہیں جس کے پاس آپ وحی لے کر کے آیا کرتے تھے، وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ کیوں؟ یا ابتا الی جبریل ننعا، کہ وہ جبریل علیہ السلام پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آیا کرتے تھے، کہ آج ہم جبریل علیہ السلام کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ آج جس کے پاس آپ آتے تھے، آج کے بعد اس دنیا میں نہ آنا، جس کے پاس آتے تھے وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات اترتے ہیں فرشتے اور جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، خود بخود نہیں، کوئی ان کو بھیجنے والا بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس دنیا میں آتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ عبادت کر رہے ہیں اس رات، ویسے بھی کوئی محفل ہو رہی ہو یا قرآن مجید کی کوئی تلاوت کر رہا ہو تو اس وقت بھی فرشتے اترتے ہیں، اپنی نورانی پروں سے اس محفل کو، اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے والے کی تلاوت کو سنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کدھر سے آئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی معلوم ہے کہ یہ کدھر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں گئے تھے، چکر لگا رہے تھے، ایک محفل اور مجلس ہو رہی تھی، وہاں لوگ اکٹھے تھے، ہم بھی اس میں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کیا چاہتے تھے، وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جہنم سے آزادی مل جائے اور جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ان ساروں کو جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی مجلسیں اور محفلیں جو مسجدوں میں منعقد ہوتی ہیں، ان میں لوگ شریک ہوئے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِیَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ، اور طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی رہتی۔ آپ رات کو دیکھ لیں، جو یہ رات ہوگی، لوگوں نے تو اس کے بارے میں اور بہت ساری کہانیاں قصے بنائے ہیں، لیکن جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے وہ ملتا کیا ہے کہ کوئی بھی اس رات کو دیکھے گا یہ ٹھنڈی ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہوگی، فرشتے اتر رہے ہوں گے، یہ اتنی عظیم رات ہوگی جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس رات نازل فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ کتنی بابرکت مبارک رات ہوگی جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ کوئی پڑھے تو صحیح، قرآن مجید کہتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ یہ قرآن مجید تو کسی ایک بندے کے لیے نہیں، چار لوگوں کے لیے نہیں، یہ تو پوری نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، قوموں کے لیے ہی اقوام ہے، جمع کا صیغہ ہے، تمام لوگوں کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ قرآن مجید تو قوموں کے لیے ہدایت اور رشد و رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ آئیے ذرا ایک میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، پھر اپنے اعمال کا جائزہ ہم لیتے ہیں کہ ہماری
کو ناپسند کرتے کہ اس نے قرآن مجید کو آج کھولا نہیں ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ہی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر ایک گورنر بنایا ہے، وہ مدینہ کے اندر آپ کے پاس آ گیا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملے، ان کو کہا کہ میں نے تمہیں مکہ کے اندر گورنر بنایا ہے، تم میرے پیچھے مدینہ میں کیوں آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک غلام کو ابن ابزہ کو اپنا آزاد کردہ غلام کو میں گورنر بنا کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ابن ابزہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہے، قرآن مجید اچھی طرح پڑھنا جانتا ہے، اس کی قرات کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں پوچھا کہ انہوں نے بتایا کیونکہ قرآن مجید اچھی طرح پڑھنا جانتا ہے کہ اس وقت جو گورنر ہوتے تھے، خلیفہ ہوتے تھے، وہ مسجدوں میں نمازیں پڑھاتے، آج کی طرح نہیں ہے کہ وہ سارا دن سگریٹ پیتے رہے، جب افطاری کا ٹائم ہوا جی میں نے روزہ افطار کرنے کے لیے کہیں جانا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں یہی حال ہے گورنروں کا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ کتاب اللہ کا عالم ہے اور سنن فرائض کا، علم وراثت کا عالم ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا انہوں نے کہا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، حکمران ہیں، 22 لاکھ مربع کے حکمرانی ان کے پاس ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، قرآن مجید کی فضیلت بیان کرنے لگے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، بے شک اللہ اس کتاب عظیم کے ساتھ، اس قرآن مجید کے ساتھ قوموں کو ان ھذا القرآن یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، کہ اسی قرآن مجید کی وجہ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اسی قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ترقیاں اور بلندیاں عطا کرتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذلتوں اور پستیوں میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ کتاب کو چھوڑا، قرآن مجید کو چھوڑا، جس کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنے رسول اللہ پیغمبر رسول کو کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، اے پیغمبر جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے نا قرآن مجید، آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں، انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر۔ کیا ہمارے لیے قرآن مجید یہ اسوہ نہیں ہے؟ قرآن مجید کو آج ہم بھی تھام لیں، مضبوطی سے تھام لیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو، قرآن مجید کو تھام لیں، فرقوں میں نہ بٹو۔ کون کہتا ہے کہ میں سنی، میں وہابی، میں شیعہ؟ کون کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، جو کسی کے پاس ہے وہ خوش ہے اس پر۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو، اے ایمان والو جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد اور ضائع نہ کرو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے وہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، وہ حدیث کو تسلیم نہ کرے، قرآن مجید کو تسلیم کرے، وہ پرلے درجے کا جاہل انسان ہے، گمراہ انسان ہے۔ کس لیے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وہی حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ کوئی یہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، میں صرف قرآن مجید کو مانتا ہوں، میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا نہیں ہوں، تو اس کے لیے گمراہی کے اور سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے قرآن مجید کو مانا، قرآن مجید تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ وہ بھی تو تمہیں رسول اللہ نے دیا ہے۔
ذات کا تم انکار کر رہے ہو، یا تو تم کہو کہ ہم خود ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے لے کے آئے ہیں، یا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، تو قرآن مجید کو لے لیا، صاحب قرآن کو تم نے چھوڑ دیا، اس سے بڑی تمہاری گمراہی کیا ہوگی؟ وقال رسول یا ربی 19واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کو کہیں گے، وقال رسول ماضی کا صیغہ ہے، یہ ماضی مستقبل میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں بہت جگہ پر، قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر ماضی کا صیغہ مستقبل میں معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وقال رسول یا ربی انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب قرآن مجید کو چھوڑا تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا ربی انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس کے دو معنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کو کہیں گے ان مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ جی پکڑے، کیوں؟ انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑا۔ وَلَمْ نُؤْمِنُ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے، آپ پر کوئی لکھی ہوئی چیز ہمیں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ انہوں نے پہلے لوگوں سے بھی ایسے ہی مطالبے کیے تھے، یہ آپ پر ایمان نہیں لے کے آئے، کس لیے کہ انہوں نے مان نہیں لے کے آیا، مہر لگ چکی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کی زبانوں پر مہریں لگا دی ہے، کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ کس لیے؟ انہوں نے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ اپنے اللہ تعالیٰ نے اعزاز، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعزاز ضرب اللہ مثلا قریۃ، کہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی جا رہی ہے، کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیھا رزقھا رغداً من کل مکان، کہ ہر طرف سے ان کے پاس وافر مقدار میں رزق آ رہا ہے۔ وہ میں قیامت والا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہر طرف وافر مقدار میں رزق آ رہا تھا مکہ والوں کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس تھے، ہر طرف اللہ تعالیٰ ان کے پاس خود بخود وافر مقدار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے پاس رزق بھیج رہا تھا۔ ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی، شام اور یمن کے علاقوں میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ان میں سے خود بخود لوگوں کو بھیج رہا تھا کہ یہاں آ کر لوگ خریداری کریں، اور مکہ والوں کے پاس پیسہ آئے، مکہ والوں کے پاس پھل و ثمرات لے کر آئے مکہ کی منڈیوں میں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے نکال دیا، پھر ان پر کیا تنگیاں آئیں، کیا مصیبتیں آئیں، کیا مشکلات آئیں، کہ یہاں تک حدیثوں کی کتابوں میں آتا ہے وہ مردار اور چمڑا کھانے پر مجبور ہو گیا۔ کیوں؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا، جنہوں نے 13 سال مکہ کی زندگی میں، 40 سال پہلے 13 سال مکہ کی زندگی میں دور نبوت گزارا ہو، انہوں نے مکہ سے نکال دیا تھا۔ جب نکال دیا تھا، یوم تأتی السماء بدخان مبین، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کہتا ہے کہ جس دن آئے گا آسمان واضح دھواں لے کر۔ یہ وہی تفسیر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے نکال دیا تھا تو اس وقت ان پر مشکلات اور مصیبتیں اتنی زیادہ آئی تھی کہ ہر قحط سالی ہوگی، ہر طرف کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں تھی، ہر چیز ملیا بیٹ صفایا ہو چکا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتے تھے، آسمان کی طرف کچھ بھی نہیں نظر آتا، ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین، جب آسمان واضح لے کر آئے گا دھواں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی مشقتیں مصیبتیں بھیجنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا۔ اتنے پھر اس کے بعد
پھر آئے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیجئے کہ مکہ کے اوپر قحط سالی آ جائے، مال اور جو ان کا مال و اموال ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، چمڑا اور مردار کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دشمنوں پر بھی وہ رحمت عطا کر دیجیے۔ پھر آگے قرآن مجید کا جو میں واقعہ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کو کہیں گے۔ پہلے مکہ والوں کا ذکر تھا، دو معنی کیے گئے مفسرین۔ دوسرا معنی ان لوگوں کا ہے جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ان لوگوں کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے اندر غور و تدبر اور فکر نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر مضبوط تالے لگے ہوئے۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جوے سے بچ جاؤ، شراب سے بچ جاؤ، تیر اندازی سے بچ جاؤ، رجس من عمل الشیطان، یہ گندے شیطان کے عمل ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر تم ان سے بچ جاؤ گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ کیا مسلمانوں نے آج ان چیزوں کو چھوڑا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کیا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، جو سود سے باقی ماندہ مال ہے تم چھوڑ دو، اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دو۔ کسی سے اگر سود لینا ہے، بیاج لینا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ اگر نہیں تم چھوڑ سکتے، تم آج کاروباری معیشت کرو گے، بینک بیلنس بناؤ گے، اپنا سارا سودی نظام کاروبار چلاؤ گے سودی نظام کے تحت، پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ تم مومن نہیں ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جو بات نہیں کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ کیا یہ مسلمان آج چھوڑ رہا ہے اس کو؟ یہ قرآن مجید تو ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم، یہ قوموں کے لیے ہدایت اور رشد و رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کو کیوں چھوڑا؟ قرآن مجید تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اولی الامر حکمرانوں کی اطاعت کرو، اگر وہ تمہیں نیکی کا حکم دے ان کی اطاعت کرو، اگر تمہیں برائی کا حکم دے تو ان کی نافرمانی کرو، ان کی اطاعت قبول نہ کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے اندر رہتے ہوئے معاشرے کے اندر کوئی تمہارے اندر ایسا مسائل پیدا ہو گیا، ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ تو تمہارے اندر اختلاف کی صورت کا یہ شکل اختیار کر گیا، بھائی کس نے کہا ہے کہ تمہیں کہ تم آگے رفع الیدین کر، تو نماز تو پڑھ، کس نے کہا اونچی آمین کر، تو آمین تو کر، نماز تو پڑھ آ کر، تو مسجدوں میں کیوں نہیں آتا؟ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، وہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے، تمہیں کس نے کہہ دیا یار؟ تو نماز تو پڑھ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز تو ہو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کے اندر نہیں پکارا جاتا۔ تم مسجد میں تو آؤ، آ کر نماز تو پڑھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز تو ہو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو مانگو، ذکر و اذکار تو کرو، لیلۃ القدر کی رات کو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی تو آ کر کے پڑھ، اللہ تعالیٰ تمہیں پچھلے سارے زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا، ایک رات کا قیام، لیلۃ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، حصول نیت کے
حصول ثواب کی نیت سے اس نے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے روزے رکھے اس حالت میں کہ وہ حصول ثواب کی نیت سے رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم تو یہ درس دینے والے, ہم تو اتحاد کا درس دینے والے, ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا درس دینے والے, ہم تو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کا درس دینے والے. تمہیں کس نے اختلافوں میں ڈال دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, فرقوں میں نہ بٹو. کہ تم ایک مسلمان ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہو, تمہیں کس نے فرقوں میں ڈال دیا کہ یہ سنی ہے, یہ وہابی ہے, یہ شیعہ ہے؟ کس نے فرقوں میں ڈالا؟ آؤ فردوہ الی اللہ والرسول, اگر تنازع ہو بھی گیا, کوئی جھگڑا ہو بھی گیا, کوئی مسئلہ کھڑا ہو بھی گیا, اس کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے آؤ. جو اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کرے تم تسلیم کرو. کیوں نہیں تم تسلیم کرتے ہو؟ پھر بھی اپنے آباء و اجداد کو لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہو کہ یہ میرے بابا کا عمل ہے, یہ میرے والدین ایسے کرتے تھے. بھائی تمہارے والدین اللہ اور اس سے رسول کی آگے ہیں, شاید ان کو وہ حدیث نہ پہنچی ہو. میرے باپ کو علم نہیں تھا قرآن مجید کا, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے والدین کو علم نہیں ہے. میں ان کو کیا کہوں؟ جو ان کے اندر بات ایسی دیکھتا ہوں میں ان کو سمجھا دیتا ہوں. کیوں ان کو ان کے گریبان پھاڑ دوں؟ کیوں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میرے بھائی آؤ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ, قرآن مجید کی طرف آؤ, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ, نماز کی طرف آؤ. ہم تو دعوت اتحاد کی دے رہے ہیں. کون فرقے بنا رہا ہے کہ اس کو میں اس نے مسجد میں آ گیا, اس کی نماز نہیں اس کو پڑھے, میں اس کو نکال دیا. کیوں بھائی نکال دیا؟ تم نے مسجد بنائی اپنے فرقے کے لیے, تم نے پھر اپنے فرقے کے لیے بنائی. پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد, یہ فرمان یاد نہیں ہے, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا إِنَّمَا يَأْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کہ ایک مسجدیں تو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا گھر تو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو ہماری دعوت ہی یہی ہے کہ ہاں آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف, قرآن مجید کی طرف. قرآن مجید کو پڑھو, ترجمے کے ساتھ پڑھو. یا قاری صاحب ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیجیں, خود بھی آئیں, محنت کریں, کوشش کریں, دین کے معاملے میں محنت اور کوشش کریں. کہ دنیا کے معاملات تو ہوتے ہی ختم نہیں, دین کے معاملات میں آپ محنت کریں, کوشش کریں, جتنا بھی ٹائم ہو سکے اس میں گزاریں. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے, آخرت بھی بہتر بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.